الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہ نشین پر تشریف فرما علماء کرام مشائخین اعظام بزرگان ملت عزیزان گرامی قدر معززات خواتین معززات خواتین پیارے نوجوانوں پیارے بچوں آج ہم اللہ والوں کے اس محفل میں شریک ہیں. مشائخ نظام تشریف فرما ہے. علماء کرام کی بھی کثیر جماعت ہے. ماشاء اللہ یہ نورانی محفل ہے. میلاد کا مہینہ ہے. عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ. اس مہینے میں پھر عرس کی تقریب، یہ ہمارے لیے نہایت سعادت مندی کی بات، نہایت ہی فائدہ مند یہ محفل ہے. بزرگان ملت علماء کرام سے آپ خطابات سنتے ہیں اور بعد میں بھی میرے بعد بھی آپ کو سننا ہے.
انشاءاللہ العزیز میں چند باتیں اس آیت کریمہ کے تحت جو مشہور معروف آیت ہے اس آیت کے تحت چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی اہل سنت کے لوگ ہیں ہر ایک پر واضح ہے، ہر کوئی جانتا ہے الا ان اولیاء اللہ، الا آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ نہ ڈرتے ہیں نہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ڈر کسی چیز کا نہیں ہوتا نہیں، ڈر ہوتا ہے تو رب کا ڈر ہے، سوائے رب کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں۔ خوف الہی ہے ان کے قلب کے اندر اگر بیٹھا ہوا ہے تو رب کا، اور باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے قلوب سے باقی ڈر کو نکال دیا۔ اللہ والے کو اللہ ان کی شان بیان کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس دھرتی پر نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ اس دھرتی پر نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ قبروں میں نہ وہاں خوف ہوتا ہے، نہ محشر میں خوف ہوتا ہے، نہ وہاں غمگین ہوتے ہیں۔ ہر جہت اللہ نے ان کے قلوب کو خوف سے عاری کر دیا، اپنا ہی ذکر اس کے اندر بٹھا دیا، اپنا ہی تذکرہ ان کے قلوب میں بٹھا دیا، اب انہیں کوئی خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم۔ ہر اتنی بات ضرور ہے، خوف اور حزن میں تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ آج کی محفل میں ہم اسی کو سنیں گے۔ خوف اور حزن کیا ہے، دنیا کا خوف کیا ہے، حزن کیا ہے، قبر کا حزن کیا ہے، خوف کیا ہے، پھر محشر کا خوف اور حزن کیا ہے، اسی پر انشاءاللہ العزیز ہم بات سنیں گے انشاءاللہ۔ خوف کہتے ہیں ڈرنا، خود ڈرنے کو خوف کہتے ہیں۔ حزن کہتے ہیں اپنے خاطر نہیں، دوسروں کے خاطر ڈرنا۔ حزن کس کو کہتے ہیں؟ اپنے خاطر نہیں، دوسروں کی خاطر ڈرنا۔ مثلا اگر کوئی تلوار لے کر نکل جائے، آپ کے طرف بڑھتا آئے تو آپ کو خوف ہوگا، مارے گا، اپنا خود کا ڈر ہے، اپنا خود کا ڈر ہے، اس کو کہتے ہیں خوف۔ حزن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا بچہ باوری کے قریب ہے، ندی کے قریب ہے، گرنے کے قریب ہے، وہاں بھی آپ ڈر رہے ہیں، وہاں بھی ڈر رہے ہیں بچہ گر جائے گا، وہاں بھی ڈر رہے ہیں بچہ گر جائے گا، مگر اپنے لیے ڈر نہیں ہے، بچے کے لیے ڈر ہے۔ دونوں میں فرق ہے، خوف اور حزن۔ اس کو سمجھے تو انشاءاللہ العزیز اب اولیاء اللہ کا بھی عوام کا بھی مضمون آپ کو واضح ہو جاتا۔ اولیاء اللہ کا مضمون بھی واضح ہوتا، اولیاء اللہ کا مضمون اور عوام کا مضمون بھی واضح ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ خوف اور حزن میں تھوڑا سا فرق ہے، پھر اب اس کے اور قسمیں بنتی جاتی ہیں۔ قرآن کی مفتیاں بہت سارے ہیں، ان سے سماعت کرتے رہنا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں اختصار کے ساتھ آپ کے پاس جامع بات پیش کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔ قرآن کریم سے ہم غور کریں، قرآن کریم سے ہم غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حزن کا تذکرہ دوسرے مقام پر کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں سنو سنو، جان لو، خبردار ہو جاؤ، بے شک اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے نہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اولیاء کی شان سبحانہ وتعالیٰ بیان کرنا، لا خوف علیہم
وہ کیا محفل تھی، وہ نورانی محفل تھی، وہ مجلس تھی، محفل کس کی تھی؟ سنین کی محفل تھی، مجلس تھی، سنین کی محفل اور مجلس تھی۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کو ظالم مکہ والے شہید کرنا چاہتے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ رب کا اے حبیب مکہ چھوڑو، مدینہ تشریف لے آؤ۔ آقا نبی پاک علیہ السلام مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ جانے سے پہلے غار نور پر چڑھے ہوئے ہیں۔ غار نور پر سارے کے سارے آئے، مکہ والے سارے کے سارے پیچھے آئے، غار کے قریب آئے۔ حسن سمجھانا چاہتا ہوں میں، حسن اس کو کہتے ہیں۔ غار کے قریب آئے۔ غار کے قریب آنے کے بعد بازو نے کہا یہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس کے آگے نہیں بڑھے، اس کے آگے نہیں بڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ ایسے سمے مشرکین کفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی غرض سے آئے، غار میں داخل ہو گئے۔ آقا کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پہلے جانے دیجیے یا رسول اللہ۔ اندر گئے، جانے کے بعد جسم سے کپڑا اتار دیا، اتار کر صاف کر دیا، ہر کونے ہر خطے ہر گوشے میں کپڑا ڈال دیا۔ صاف کرنے کے بعد آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے مقدس میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ یہ ہوا یہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اندر غار کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا، غار کے اندر ایک سوراخ تھا، ایک بل، وہاں پر وہ ایک حصہ کھلا تھا، وہ حصہ کھلا تھا۔ انہوں نے اپنے پیر کو رکھ دیا۔ پیر رکھنے کے بعد ہوا یہ آقا کو بلایا، بلانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا نبی پاک علیہ السلام آقا وہاں پر ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اوپر دیکھا، کیا دیکھا؟ اوپر دیکھا کہ مشرکین آئے ہوئے ہیں، بالکل غار کے سرانے پر ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے پروردگار عالم رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں، ہمیں بھی تو ان کی خدمت کرنے دے۔ مکڑی کہتی ہے رحمت للعالمین آئے ہیں، مجھے جال بنانے دے۔ مکڑی نے جال بنا دیا، مکڑی جال بنانا تھا، کبوتر دیکھنے لگا، کبوتر دیکھا رحمت للعالمین آئے ہیں، پروردگار مجھے بھی نبی کی حفاظت کے لیے ذرا یہاں پر مجھے بھی بھیج دے۔ اللہ نے کہا جاؤ تم بھی حفاظت کرو۔ اس طرح کبوتر آیا، جال پر انڈا بچھا دیا، بچھانے کے بعد اب وہ مشرکین آئے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں نیچے وہ حفاظت کام کر رہے ہیں۔ ایک مکڑی جال کے ذریعے، ایک کبوتر جال کے ذریعے، ایک کبوتر انڈے کے ذریعے نکاح ڈالی، انڈا نظر آ رہا ہے، نکاح ڈالی، جال نظر آ رہی ہے، اور اوپر کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں محمد عربی یہی تک آئے ہیں۔ ڈر ہونے لگا، کیا ڈر ہونے لگا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پیروں کو دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں کی گفتگو رب تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گفتگو، اللہ کے رسول کی گفتگو سن رہا ہے۔ ذرا سنیے تو صحیح، سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے قدموں کو دیکھ لے تو ہمیں دیکھنے میں ڈر ہے۔ اس چیز کا ڈر ہے میرے نبی کو شہید کر دے، اپنا نہیں ہے، ابو بکر کو اپنا ڈر نہیں ہے، میری جان چلی جائے گزاری جائے، ہزاروں جانیں نبی پر قربان ہے، میرے نبی کو کچھ نہ ہو، یہاں خوف ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لیے نہیں ڈر رہے ہیں، نبی کے لیے ڈر رہے ہیں، نبی کے لیے ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم نہیں گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
یا زمین یہ پوری گردان مت کے نام حزینہ یا زمین لا تحزن تحزن ولا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون تحزن دونوں ہی لا تحزن. وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا رہے ہیں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کو ظالم آقا نبی پاک علیہ السلام کو ظالم تکلیف دے گے. یہاں کیا ہے؟ حزن ہے خوف نہیں. حزن ہے خوف نہیں. اللہ بات آپ کو معلوم ہوگی کام ہے. اس مضمون کو سمجھتے جائیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ خبر بھی جائیں گے, خبر سے حشر بھی جائیں گے. مولانا بہت دیر تک لمبا بول رہے تھے مگر میں مختصر کرنا ہے انشاءاللہ. مولانا کیا ہم کرتے 3 4 ہوئے بہرحال حزن اور خوف میں فرق معلوم ہو گیا آپ کو. ابھی ایمان میں پکا نہیں ہوا کہ آگے بڑھے لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کہتا ہے لا تحزن, نہ گھبرانا اے ابو بکر, نہ گھبرانا. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تحزن, تم ہمارے خاطر نہ گھبرانا, تم ہمارے خاطر نہ گھبرانا. ارے ہماری شان تو وہ ہے, ہماری شان وہ ہے. ذرا قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ ہماری شان ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی رب تبارک و تعالی کلام الہی میں بیان کیا. کیا بیان کیا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا بیان کر رہا ہے؟ ذرا سنو تو صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کلام کیا بیان کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ جہاں جہاں ہے جبرائیل وہاں وہاں ہے. کیا شان والے ہیں, کیا عظمت والے ہیں, کیا رفعت والے ہیں. پالنے میں ہیں جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں. بازار میں چل رہے ہیں جبرائیل ساتھ ہے, حفاظت کر رہے ہیں. عبادت کر رہے ہیں جبرائیل ساتھ ہے, وہاں حفاظت کر رہے ہیں. کون حفاظت کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل بھی حفاظت کر رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم جو ہے ان کو تقویت دی, ان کی حفاظت دی بروح القدس, جبرائیل امین کے ذریعے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے ہیں, بڑے عظمت والے ہیں, بڑے مقام والے ہیں. حضرت جبرائیل, کون جبرائیل, کیسے جبرائیل؟ جبرائیل اپنے پنکھ کھول دے زمین و آسمان بھر جائے. سبحان والے عظمت والے 70,000 پر ہیں, وہ پر گھر کھول دے زمین و آسمان بھر جائے. آپ اندازہ کر لو کیسے جبرائیل ہے, وہ حفاظت کر رہے ہیں. آؤ میرے نبی کی عظمت بھی تو دیکھیں, میرے نبی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بتا تو صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جبرائیل کو بھیجایا. یہ کہیے بتا تو صحیح, میرے نبی کے لیے, ہمارے نبی کے لیے کس کو بھیجایا؟ کیا میکائیل کو بھیجایا, اسرافیل کو بھیجایا, اسرائیل کو بھیجایا؟ اللہ کہتا ہے میں جبرائیل کے ذریعے سے میرے حبیب کی حفاظت نہیں کروں گا, میری میکائیل کے ذریعے سے میرے حبیب کی حفاظت نہیں کروں گا, اسرافیل کے ذریعے حفاظت نہیں کروں گا, اسرائیل کے ذریعے حفاظت نہیں کروں گا. پھر کس کے ذریعے سے؟ عیسیٰ کی شان علیہ السلام کی شان یہ ہے جبرائیل ان کی حفاظت کے لیے اترے ہیں. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرنے والا؟ وہ عظمت والے نبی ہے. بتا تو صحیح. اللہ کہتا ہے نہ جبرائیل کے ذریعے, نہ میکائیل کے ذریعے, نہ اسرافیل کے ذریعے, نہ اسرائیل کے ذریعے, بلکہ میں خود ان کی حفاظت کرتا ہوں. آپ بولے تو مولانا وہاں آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت سنائے, یہاں خالی زبانی بول رہے تقریر کر رہے کیا نہیں. مولانا تقریر کرتے ہیں تو حوالے دے کے کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کو پڑھ دو. اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس. اے حبیب, اے حبیب, اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں
لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے بارے میں گھبرانا نہیں، ہماری حفاظت تو اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے اس سمجھ میں آ رہا ہے ابھی نہیں آیا، چلو آگے۔ سبحان اب وہاں تک گئے تک بہت ٹائم ہوتا کیا ہے، اتنی طاقت جا کے اپن دیکھیں۔ میرے کو میرا گھڑی دیکھنا ہے، میں گھڑی پر بھی ہوں آج کے دن، تو اطمینان سے بیٹھتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہجرت کا معاملہ تھا، شروع ہجرت کا معاملہ تھا، ہجرت کا جو ہے اب ذرا خوف کو آئے، خوف حضور سمجھ میں آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا رہے کیوں ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کو ظالم شہید کر دیں گے، اس لیے گھبرا رہے ہیں، اس لیے گھبرا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں گھبرا رہے ہیں، حضور کے لیے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی، ذرا اب آگے بڑھو، خوف میں آ جائے، ڈر میں آ جائے۔ میں نے کہا اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ حزن ہے۔ آؤ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آؤ، جہاں سے ولایت بڑھتی ہے، بے شک بے شک بے شک، ولایت جہاں سے بڑھتی ہے، جن سے ولایت ملتی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آؤ۔ آقا نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کا جب ارادہ فرما لیا، اور ہجرت کا جب ارادہ کرنے کے بعد حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر ادھر آؤ۔ حضرت ابو بکر آئے، آنے کے بعد کہا ہمارے ساتھ چلو، مدینہ جانا ہے، چلو یثرب جانا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے میرے ساتھ تمہیں چلنے کے لیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ روانہ ہونا چاہتے ہیں، مگر ہوا کیا تھا جانتے ہو؟ ہوا یہ تھا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو غیر مشرک کافر امانت دار جانتے تھے، مانتے تھے، صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ مشرکین بھی، کفار بھی امانت دار، صادق، سچے ہیں، مانتے تھے، جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے کچھ امانتیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ یا رسول اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان امانتوں کی حفاظت تم کرتے رہنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس امانتیں تھے، اب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا وقت آ گیا، اب وہ ٹائم آ گیا۔ آقا نبی پاک علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں، اسی طرح علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں، اے علی ادھر آؤ۔ علی آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔ آنے کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ حضرت علی نے دیکھ لیا تھا، کیا دیکھا تھا؟ حضرت علی کیا دیکھتے ہیں؟ مکہ کے ہر کونے ہر گوشے میں دیکھ رہے ہیں مشرکین ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہتھیار تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تیرے لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ سب کے سب نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام جیسا ہی باہر نکلیں گے ان پر حملہ کیا جائے گا یا گھر میں گھس کر حملہ کیا جائے گا۔ اس ڈر سے مکہ کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں، ہر گلی میں، ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے میرے نبی کو شہید کرنا چاہا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ ایسے سمے میں شہید کرنے کا وقت قریب ہے، ذرا غور کرو، شہید نہیں کر سکتے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب ایسے سمے میں، ایسے ٹائم پر حضرت علی کو بلاتے ہیں، علی کو بلا کر کہتے ہیں اے علی، تم نے تو مشاہدہ کر لیا، تم نے تو مشاہدہ کر لیا، اب مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، مگر ذرا سنو، ذرا سنو، میں یہاں سے اب نکلتا ہوں، کل تم صبح آنا۔ کیوں آنا؟ کچھ امانتیں میرے پاس ہے، وہ امانتیں پہنچا کر آنا۔ یہ تو کہہ دیا۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ سنو، اے علی، آج کی رات میرے بچھونے میں سو جانا، سبحان اللہ، آج
آج کے رات میرے بچھونے میں سو جانا. حضرت علی نے تو دیکھ لیا تھا سب کے سب تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اب بیک وقت حملہ کرنے والے ہیں سارے کے سارے تو گویا حملہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. میرے نبی جانتے ہیں آقا جانتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے علی سنو میں تمہیں دکھا رہا ہوں تم جانتے ہو یہ شہید کرنا چاہتے ہیں مگر تمہارے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد یا رسول اللہ زندہ باد. اب حضرت علی یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کے بچھوڑے کے بجائے امانتیں تو پہنچانا ہے امانتیں تو پہنچانا ہے. خانے کعبہ کے کسی گوشے میں بیٹھ جاؤں گا صبح سویرا ہوگا تو وہ امانتیں دے کر آ جاؤں گا. یہ نہیں بولتے یہ امانتیں تو پہنچانا ہے صرف امانتوں کی بات ہے یا رسول اللہ. یہ نہیں کہتے بلکہ حضرت علی جانتے ہیں نبی کے خاطر اپنی جان قربان کرنا ہی ایمان ہے. کسی چیز کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا نام کو بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لیٹ جاتا ہوں لیٹ گئے سو گئے ایسا نہیں سوئے روز سوتے سو ایسا نہیں سوئے سو جاؤ ایسا سو جاؤ. آقا نے کہا یہ تو بستر رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. بستر رسول ہے ذرا لیٹ جاؤں. لیٹ گئے چادر بھی اوڑھ لی سبحان اللہ چادر بھی اوڑھ لی چادر بھی اوڑھ لی چادر کھا لیا سبحان آرام سے سوتے رہے. صبح ہوئی صبح ہونے کے بعد یہ صبح ہونے کے قریب ہے جب چلتے ہیں ادھر دیکھنا سب چلتے ہیں دنیا میں بارش برسے گی طوفان آئے گا یہ ہوگا کیا آواز ہوتے اپنے کو تھوڑی دیر بیٹھنا سکون سے بات سنا ہے بے شک سننا ہے سیدھا اپن جس کی بات سننے ایسا اس میں گم ہو جانا ایسا گم ہو جانا ہر پوچھو ایسے گم ہو گئے تو اللہ کو بولتا ہے اللہ دل کو دیکھتا بے شک دل کو دیکھ ادھر نہیں جو ہے ادھر لوگ ادھر حرکت کر رہے ہیں دیکھ لو نہیں تو ادھر حرکتا کیا میری طرف کرنا دل کو دیکھتا نہیں دیکھتا کہاں دیکھتا دل کو دیکھ دل کو دیکھتا ادھر. حضرت علی رضی اللہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹ جاتے ہیں ایسا لیٹے ہوئے ہیں سر پر اوڑھنا ڈال دیے چہرہ ڈھانک دیے. اب مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے. سبحان اللہ میں پڑھا سبق نبی سے ہوں سبحان اللہ میں پڑھا سبق نبی سے ہوں نبی سے خوف ہونا لیکن اب پڑھ کے لیٹ جاتا ہوں. لیٹ گئے لیٹنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہو جب آئے دیکھا حضرت علی کو دیکھا حضور کو پہلے کے پہلے بیت اللہ تمہارے سامنے سے چلے گئے ہیں تو اندر آنے کے بعد سیدھا انہوں نے حملہ نہیں کیا بلکہ کیا کیا چہرے سے لگا ہٹایا تو دیکھا حضرت علی نے. اب ذرا یہاں پر اور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے مخالف حضور کو شہید کرنے والے نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ تھا پھر حضرت علی کو کیوں شہید نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید نہیں کیا؟ مسلمانوں کے دشمن اب اس خطے میں کوئی نہ تھا. مسلمان تھے تو مختصر تھے ضعیف تھے اور کمزور تھے بچے تھے اب کوئی نہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں شہید کیا؟ حضور کو شہید کرنے آئے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے. اب آئے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں شہید کیا؟ انہیں تو شہید کرنا تھا. ارے شہید کیسے کرتے؟ تفسیر
دیکھ رہا تھا، حبیب کی گفتگو بھی سن رہا تھا، حبیب کے چاہنے والے عاشق کی گفتگو، حضرت علی کی بھی گفتگو سن رہا تھا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وعدد معلوماتك بارك وسلم. تمہیں عرض کر رہا تھا سامعین کرام کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ظالموں نے شہید کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تو دشمن سمجھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، شہید کیوں نے کیا؟ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لیجیے، تفسیر کبیر دیگر تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کی بھی گفتگو سن رہا ہے. حضرت علی اپنی جان لٹانے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے خاطر، اللہ کے خاطر لٹانے کے لیے تیار ہے. تو اللہ نے کہا جب تک میں مومن اپنے لیے میرے خاطر اللہ کہتا ہے میرے خاطر جان لٹانے کے لیے تیار ہے، تو سنو اب عبادت کی ذمہ داری میری بنتی ہے. اللہ نے جبرائیل سے کہا، میکائیل سے کہا، علی لیتا رہے گا تب تک تم وہاں پر ان کی عبادت کے لیے ان کی عبادت کرتے چلے جانا. جبرائیل عبادت کے لیے آئے ہیں، میکائیل عبادت کے لیے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی، یہ تو بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، حضرت یہ بولو عاشقاں تو رہتے نہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں تاکہ شوق کو معلوم ہے عشق کیا چیز ہے. کیا بات ہے؟ عشق کیا چیز ہے؟ بولے حضرت آپ سوئے تھے تو تمہارے کو معلوم تھا مکہ والے سب مل کے آ کے حملہ کرنے والے تھے، معلوم تھا نا، دیکھے تھے تلوار دیکھے تھے، ہتھیار دیکھے تھے، تیران دیکھے تھے. اب رات میں سوتے سوتے دل ڈر رہا ہوں گا، نیند نہیں آئیں گی، نیند نہیں آئیں گی. دیکھو اب ہمارے پیچھے اگر کوئی تلوار لے کے گردن کاٹنے کے آستا ہے تو پھر بھاگ کے بچانے کے آستے جاتے ہیں. اتنی چیز ہے یہ نہیں بولتے، بول نہیں سکتا ہے. بولتا کوئی آ کے ٹھہرا تو مارتا ہوں مرتا ہوں کیا؟ ہرگز نہیں. ڈر ہوتا، خوف ہوتا. وہاں بولے حضرت آپ دیکھ لیے تھے، دیکھنے کے بعد ڈر ہوا ہوگا. تو کہنے لگے رے نادا تجھے کیا معلوم ہے، پہلے رات جو کٹتی تھی کیسے کٹتی تھی جانتے ہو؟ پہلے جو رات کٹتی تھی عبادتوں میں کٹتی تھی، ریاضتوں میں کٹتی تھی. آج کی رات بڑی عجیب رات تھی، ایسی رات تھی. وہ کون سی بات تھی ہے؟ بولو تو صحیح. بات عجیب تھی، بات کون سی تھی؟ ارے نبی کی بات تھی. کیا بات تھی؟ نبی کی یہ بات تھی، اے علی کل صبح سویرا ہوگا تم نماز دے کر آنا. صبح دے کر آنا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے علی کو شہید کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. سمجھ میں آ گیا آیا خوف اور حزن آیا آیا. چلو اوپر جائیں گے، بیچ میں جانا اوپر تھوڑا اور سمجھیے. آؤ اور سمجھیے. سبحان. اولیاء تک بھی جائیں گے، دوسرے اولیاء تک. اللہ معلومی رحمۃ اللہ خوف
اپنا خوف بتانا چاہتا ہوں، دنیا کا خوف. ہم کیا ہے معلوم کہ اللہ والوں کو دنیا کا کوئی خوف ہی نہیں رہتا ہے کا ڈر نہیں رہتا، دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا. اللہ کا کہتا بولا نہیں بولا میں پہلے اور بولا نہیں بولا تو بڑا حسن آخر میں بولوں گا آپ کو بہت اہم بات کر کے بتا دوں گا. حسن آخر میں مجھے مزہ آئے گا. آخر بخاری کی حدیث پر بات کرنا ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. اللہ والے اللہ اللہ بولنے والے، دنیا سے ڈرنے والے نہیں، دنیا سے گھبرانے والے نہیں، نہ موت سے گھبرانے والے نہ دنیا سے ڈرنے والے. کسی چیز کا ڈر ہی نہیں تھا. رب تبارک و تعالیٰ سارے ڈروں کو نکال کر اس قلب میں بٹھایا تو ذکر الہی ذکر کسی کا خوف ہی نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے. ہلاکو خان چنگے خان ان کے شہر پر حملہ کرنا چاہا اور ان کا ایسا فتنہ تھا. ہلاکو خان اور چنگے خان کا ایسا فتنہ تھا جب اس کی تلواریں چلتی تھی، جب اس کے ہتھیاریں چلتے تھے تو کسی کو نہ بچے کو چھوڑتا، نہ ضعیف کو چھوڑتا، نہ نوجوان کو چھوڑتا، نہ عورت کو چھوڑتا، نہ بیمار کو چھوڑتا، نہ کمزور کو چھوڑتا، نہ غریب کو چھوڑتا. ہر ایک کی تلوار جب چلتی تھی تو سامنے کسی کو نہیں دیکھتا. ہر مسلمان کو شہید کرتا چلا جاتا، ہر مسلمان کو شہید کرتا چلا جاتا. وہ فتنہ یہاں پر آ گیا، ان کے شہر پر آ گیا. آنا تھا کہ پورے کے پورے شہر والے ڈرنے لگے، گھبرانے لگے، خوف ہوا، ڈر ہوا. انہوں نے بول دیا کہ ہمارے پاس نہ ہتھیار ہے دفاع کے لیے، نہ ہمارے پاس سواریاں ہیں دفاع کے لیے، نہ ہمارے پاس جو ہے تلواریں ہیں دفاع کے لیے. دفاع کیسے کریں گے؟ بچوں کی بھی جانے جائے گی، ہماری بھی جانے جائے گی، گھر گزر جائیں گے. ڈر ہونے لگا، گھبرانے لگے. فوج ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ تلواریں ہیں، ہر ایک ڈرتا گیا، شہری ڈرتا گیا. جائیں کہاں کہ اللہ والے کے پاس جائیں، ذرا مسئلہ حل کر لے. اللہ والے کے پاس جائیں کہ اللہ اللہ بول رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن ہے، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں. سب آئے، آ کر کہنے لگے حضور والا، حضور والا، حضور والا یہ حال ہے کہ یہ چنگے خان ہے، ہلاکو خان کا فتنہ ہم پر آ چکا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا. اب بچنے کی کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی. آپ دیکھو اللہ والوں کی بات کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیسی ہوتی ہے، ان کی عظمت کیسی رہتی ہے. یہ سب ڈر رہے ہیں، دنیا والوں سے ڈر رہے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں. یہ مار رہا ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے آ رہا ہے. مگر اللہ والا یہ اللہ کے لیے اپنے اٹھ کر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا ذرا پانی لے آؤ. پانی لایا گیا. پانی لانے کے بعد آپ نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد کیا کیا جانتے ہو؟ جدھر فوج ہے، جدھر ہلاکو خان کا فتنہ ہے، جدھر چنگے خان کا فتنہ ہے، ادھر جانے لگے، ادھر جانے لگے، اس سمت جانے لگے، اس سمت جانے لگے. تو لوگ گھبرانے لگے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ظلم کیا. ایک اللہ والے کو کہہ کر اب وہ ظالم ان کو بھی شہید کر دیں گے، ان کو بھی مار دیں گے. مگر اللہ والے ہیں، دنیا داروں سے نہیں گھبراتے، نہ دنیا داروں سے ڈرتے ہیں. وہ دنیا سے نہیں ڈرتے، نہ ہتھیاروں سے ڈرتے، نہ تلواروں سے ڈرتے، نہ خوف سے ڈرتے. چلے چلے جا رہے ہیں. دشمن دیکھنے لگے. ایک مرد آ رہا ہے، بڑی نورانی چہرے والا ہے، بڑی بڑی داڑیاں، بڑی داڑھی ہے، بڑا حسین خوبصورت ہے. دشمن دیکھنے لگے، دیکھنے لگے کہ تنہا اکیلا آ رہا ہے، ہماری جان آ رہا ہے، ہماری سمت آ رہا ہے، اکیلے آ رہے ہیں. یہ پیچھے عوام والے دیکھتے چلے، شہر والے دیکھ رہے ہیں. دشمن نے کہا پہلے اسے ختم کر دو، پہلے اسے ختم کر دو. اب سنو سے تیرے چلانے لگے، ہر تیر سے باہر کرتے چلے جا رہے ہیں. تیر ہے کہ بازو سے چلا جا رہا ہے، تیر ہے کہ بازو سے چلا جا رہا ہے، ہر بار دور سے جا رہا ہے. نشانے بازوں سے کہا اے نشانے باز تو آ، حملہ کرتا چلا جا. ہر نشانے باز شیر ہوتا جا رہا ہے. راز کیا ہے؟ ہر نشانے باز کی ناکامی ہوتے چلے جا رہی ہے. اس نے کہا یہ کتنا، اس نے کہا جاؤ، یہ تیروں سے کام نہیں چلے گا، تلواروں سے کام لے لو، تلواروں سے کام لے لو. آپ نے کیا کیا؟ سن لو سامعین کرام، اللہ کے ولی ہیں، گئے ان کے سامنے گئے، قبلہ رخ ہو گئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نعت ماری. اللہ کی بات ہمیں عرض کرنے لگے، پروردگار تیرا وعدہ ہے مولا، تو نماز پڑھتا ہے
یہ خوف لا خوف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہوا یہ کہ ابھی معلوم ہے اب آپ ولیوں کے سردار کے پاس آگے آگے بڑھ کے جانا ولیوں کے سردار کے پاس آؤ سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کو سمجھ گئے نا اپنے لیے ہوتا ہے وہ ڈر خوف خوف ہے دوسروں کے لیے ڈر ہے تو سمجھ میں آ رہی بات آ رہی ماشاء اللہ بہت ہوشیار بھی ہے. اوپر کے علاوہ یہ بھی حضرت سے سنا ہے بہت دور دور سے ہاسپٹل سے بعض حیدرآباد سے بعض ادھر سے دور سے بیلاری سے ہمارے حضرت دادا پیر صاحب کا خطاب آپ نے سنا ہے حضرت ماشاء اللہ بزرگ ہستی ہے ہر جگہ ماشاء اللہ آپ کی صدارت میں کتابات تقریر ہوتی رہتی ہے ملاقات ہوتی رہتی ہے ماشاء اللہ ان کے خطاب کو سننا پھر آپ کے پاس مفتی صاحب مفتی وکیل احمد صاحب پھر ہمارے سرکاری صاحب کی بات کریں اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنا تو ہمارے لیے کیا ہے سب یہاں سے برا نہیں ملتی ہے سارے کے سارے اولیاء کرام سادات کرام بیٹھے ہوئے بڑی بات ہے بہت خوش نصیب ہیں آپ حضرات ماشاء اللہ قدر کرتے ہیں یا آپ کو سیدھا راستہ بتاتے رہتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے بہت اچھی نعمت ہے اس کو جانے کی نا ہاتھ سے گئے تو مشکل ہے وہ ایک مرتبہ ادھر گئے کہ نہیں پھر آپ جاؤ کیا حالت ہے اس حالت کے ساتھ مت پوچھو ایسی حالت ہو جاتی ہے ایک مرتبہ ان کے چندر میں چلے گئے پھر انہیں نکلنے نہیں دیتا نہیں دے کہیں انہیں بولتا ارے کام دشمنا ہے کیا حدیث میں بولتا صحابہ میں کیا میلاد میں کیا فاتحہ دلے اتنے مرتبہ سنتے تب بھی ان کا اگلا تمام کام کرتے ہمیں ایسا کرتے تھے بیچارے ان کا کام ہی لڑنا ہے نہیں ہم تو لڑتے نہیں ہم ایک جگہ بیٹھے ہم تو مسجد میں ماشاء اللہ ہم اپنی جگہ بلا بجا کے لڑتے چھڑتے بلا بجے نہیں انہیں سمجھ نہیں آپ لوگوں سے کوئی مل کر ہے ایک کہاں ایک گاؤں تھا ایک گاؤں کا نام مودی سے کہنے ایک واقعہ لیے ایک گاؤں کا نام کیا تھا معلوم گاؤں کا یہ کیا نام ہے کپل ہے نہیں کپل سلا ہے نہیں علماء بھی ہیں مشاہد بھی اولیاء کا مسکن بڑا اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے بڑے پیر طریقت ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی ایک گاؤں کا نام جیسا یہ کپل ہے نہیں ایک گاؤں کا نام جھگڑا کرنے والے نام جھگڑا لوگوں سنے لگی جھگڑا لوگوں سنے یہ گاؤں کا نام جھگڑا وہاں اتنا لڑتے تھے ہر آدمی ہر گھر والا لڑنا کام انہوں اپنے سے لڑنے آتے اپنے سکون میں رہنا ڈرنا نہیں اب اتنا سنے نا یاد رکھنا یاد نہیں رکھنا ہو جائے جلدی اب جلدی کوئی جھگڑا لوں تو کیا ہوگا لڑنے والا کو تو وہ گاؤں میں کوئی آتا نہیں تھا لڑتے کی پانچ لڑتے کی ڈرتے تھے اتفاق سے ایک صاحب گئے ایک صاحب وہاں جا کے ایک دوست کے گھر میں رہے دوستانہ تھا گئے بیچارے انہیں جاتے نہیں پایا نہیں پڑھا نام جھگڑا لوں اتنا بڑا لکھا نہیں پڑھا ارے پڑھا یہاں دیکھنے آؤں آخر کیسے لڑتے تو ارے بھائی یہ جھگڑا الگ قسم کا ہے تمہارا الگ تمہاری سیٹیاں الگ تمہارا رہنا الگ وہ لڑنا الگ رہتا تم بات کرے تو لڑتے ہیں وہ یہاں بات کرے تو لڑتے ہو جائے ڈرا کے رکھ دیا وہ میزبان ڈرا کے رکھ دیا گھر والا بولا نہیں جانا باہر تمہارے نہیں جاتا میں نہیں جاتا اب مجھے 3 دن تک اندر ہی گھر میں 3 دن تک اب انہیں بولا کسی سے نہ لینا کسی کو کچھ دینا کسی سے گفتگو کچھ بھی نہیں کرنا یہاں کا خالی لڑنے کے سوا جھگڑنے کے سوا کچھ نہیں ہے بات نہیں کرنا خریدنا نہیں بیچنا نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ذرا دیکھ کے آتا ہوں چہرے تو دیکھتا ہوں مجھے باہر نکلا ہوں سب کو دیکھتے گیا چپل پہنا تھا بیچارہ اس کی چپل کی پٹی ٹوٹی ہوئی ہے اب چپل ٹوٹی تو ہاتھ میں تو نہیں لے جا سکتا نہیں پیر میں پہنے تو باہر نکلتی ہاتھ میں اٹھائے تو چپل دیوانہ بول کے جب بھی لڑے گے کیا کرنا پریشان ہوا ٹھہرا
وہاں سامنے موچی دکھا، اس چپل سینے والا دکھا تو آہستہ گیا جا کے، کیا کرنا، گھبراتے پہلے دوست بولا تھا کسی سے یہاں کاروبار نہیں کرنا، لڑنا نہیں، ایسا بھی کر کے اب چپل تو سی لیتا ہوں، مگر بات کرتا کہ یہاں پر چپل کو دے دیا۔ دینے کے بعد بولا اگر پیسے بولوں گا 10 روپے بولوں گا تو کم ہے بولے گا، 100 روپے بولوں گا تو زیادہ ہے بولے گا، اتنے دیتا کیا بولے گا، لڑنے والا 10 روپے کم بولے گا، 100 روپے دوں گا تو زیادہ، بولے یہ چپل سی دوں میں کچھ لیتا ہوں، کیا بولا کچھ لیتا ہوں، چپل سی ہو کچھ لیتا ہوں، تو بولنے کے بعد وہ موچی سی دیا، سینے کے بعد یہ کیا کرا اس زمانے کے حساب سے 10 روپے کے حساب سے دیا، نہیں لیتا کیوں، تم کچھ لیتا ہوں بولے گا، رہنے والے کو 10 روپے دے رہا تو کچھ دیتا ہوں بولے تم کچھ دیو میرے کو کچھ کچھ کو لا کے کہاں سے تم نہیں پریشان ہوا، ڈرتے جیب میں جتنے پیسے تھے سب دے دیا، نہیں تمہیں کچھ دو کرا، وہ انہیں زور سے کرا پورے گاؤں میں جا کیا ہوا، چپل سلایا کچھ دیتا ہوں کر رہا، پیسے دے رہا، دیکھو ہاں سب گاؤں والے بولے کچھ دینا پڑے گا، پورے یہاں پہ ویسے پورا دھیان رکھنا، اب مانتے ہیں قدم لگا آہستہ سے پیروں سے گھس گیا، اس کے سیدھا وہ جس کے گھر میں تھا نا وہاں سے آ گیا، بچا بھائی بچا، کیوں، ارے وہاں گیا تھا چپل سے کرتے کچھ دیتا ہوں بولا میں اس کو، اور کچھ چیز میں کہاں سے لا گئی وہ گاؤں والے کو ریکویسٹ کرتے ہو تمہارے پاس میں لڑے تو باہر کہاں گیا تو سمجھانا مشکل ہوتا، ہمارا مفتی نذیر صاحب کے پاس گئے تو ان کو کیسا قانون بٹانا معلوم نہیں، اس کو کیسا قانون بٹانا، حضرت تمہارے کو کیسا قانون بٹانا، باہر والے سنتے ہی، اب ہوا ہم نے آہستہ سے گیا، جانے کے بعد پوری محفل ٹھہری ہوئی تھی، کیا ہوا، بولے چپل سلائے کچھ دے دو، انہیں کچھ نہیں دے رہے، پیسے دے رہے، اچھا انہیں بھی پریشان ہو گیا، کچھ کہاں سے لگی بڑا مسئلہ تھا، آہستہ پیارو لاتا ہوں رہا ہوں، انہیں بھی گزار تھا پیارو لاتا ہوں، سو بڑے اب خاموش بیٹھے لاتا ہوں رہا، کچھ لاتا ہوں رہا، کیسے کیا دیکھا گھر میں جا کے کچھ کام دیتا ہوں، اندر ایک کانچ پڑا ہوا تھا، سدھر کانچ پڑا ہوا تھا، بھی بولا تھا باہر کسی کی ہو رہا ہے، کسی نہیں بھی سمجھے، بیوی کو بولا بیگم کو ذرا باہر کس ایک جو ہے کاغذ میں لیا، کاغذ میں لے کے اور اس کے سامنے گیا، جا کے بولا دیکھ یہاں اب بھی دیتا ہوں مگر شرط ایک یہ ہے، میں جیب سے نکال کے تجھے کچھ دیتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تو میرے طرف دیکھنا، اس پر یہ ہے نا، اس پر انگوٹھا کھلاتے رہنا، اس کو نہیں معلوم کیا ہے، شکر اندر ہے کیا، انہیں یہ شکر ہے سمجھا، اب جیب میں ہاتھ ڈالے ایسا کرا، انہیں سامنے پوڑیا رکھ دیا، یہ انگوٹھا کھلانا ملتا ہے، ایسا کھلاتے گا تو کانچا اندر چھوٹنے لگے، کہاں سے بھی چھوٹنے لگے، کوئی ہے کہاں چھوٹنے لگے، تو فوراً بولا ارے یہاں اس کے اندر کچھ ہے، ارے یہاں اس کے اندر کچھ ہے، تو فوراً بولا کچھ ہے تو لے لو، پورے پوکھر والے سمجھدار ہیں، ایسے لڑنے والے تو نہیں نا، نہیں ماشاء اللہ، وہ لوگ نہیں کرنا نہیں، اللہ والا یہ سنگھرش صحبت میں رہنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، اب کیا ڈرنے کا ہے، کہاں رہتے ہیں بہت سے بات تقریرا رکھتے کیا نہیں، اب بیٹھے تو جو آتا بولتی جا بات سن جو آتا بولتے جا رہے جو پڑھتے ہیں ہم وہاں پڑھاتے بیٹھتے وہ جس کو دماغ میں ملا کہ بولتے رہتے ہیں کیا تقریر میرے تقریر کو نہیں آتی، تقریر نہیں آتی، یہ جس کو جمع ہو پڑھے سو پڑھائے سو وہ جا کے بول رہا ہے
وہ ریٹر ہے کہ میاں جی کو آؤ میں بول رہا چل رہا ایک ہمارے ساتھی آتے آتے ہمارے ساتھی بولے ان صاحب وہاں کی ایک تقریب کرے گا نمود رہا کرنا وہ بولا وہ کام کرنا کیا بولا تھا چلو اس کی بھی تھوڑی بات رکھتے رکھتے اگر آ گیا تو ٹائم کا اس کی بات رکھتے آگے ایک واقعہ بولے تو بولتے تو چلو آگے بڑھیے وقت ختم ہو رہا میں اپنا وقت ٹائم ہو رہا ختم کر رہا ہوں اطمینان سے بیٹھے دعا کروں گا انشاءاللہ مزید میں مولانا مفتی صاحب اور حضرات کی تفصیلات کو سننا ہے آگے کے لیے آئیے ہم آگے بڑھیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اب ہم نے خوف کے بارے میں سنا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کسی کا خوف نہیں تھا کسی کا ڈر نہیں تھا اب بغداد میں ہوا یہ دریا زور میں ہے دریا کا پانی زور سے ہے دریا اب ساروں کو ڈبونے والی ہے ساروں کو ختم کرنے والی ہے ساروں کو ختم کرنے والی ہے سارے بغداد والے آئے غوث الثقلین رضی اللہ عنہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے دریا دجلہ بہت جوش میں ہے دریا جوش میں ہے کچھ مسئلہ حل کر دے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیا کیا سنو اپنا جبہ پہن لیا جبہ پہننے کے بعد کیا کیا عصا لیا اب یہ سب ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں ہماری بستی اجڑ جائے گی ہماری بستی ختم ہو جائے گی ہم لٹ جائیں گے ہم ختم ہو جائیں گے اب یہاں ذرا غور کیجیے یہاں خوف ہے تو کس بات کا خوف کو بچانے کا خوف ہے حزن ہے یہاں پر حزن کے معنی یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا پچلا کے طرف جا رہے ہیں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پانی کی رانی ہے پانی کی رانی ہے آج جاپان کے اندر زلزلہ آیا امریکہ کے اندر زلزلہ آیا آج جانتی ہے دنیا جانتی ہے جاپان میں جب طوفان چلا امریکہ میں طوفان چلا دنیا میں طوفان چلا پانی بہ کر آ رہا ہے یہ کہتے ہیں کتنی طاقت کے ساتھ آ رہا ہے کتنی قدرت کے ساتھ آ رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں مگر اس سے اس دریا کو اس طوفان کو روک نہیں سکتے کسی کے اندر طاقت کسی کے اندر آج جو ہے سائنسدان چاند پر جا رہے ہیں چاند سے اوپر چلے جا رہے ہیں یہ سب ہوا کی طاقت کو جانتے ہیں پانی کی قدرت کو جانتے ہیں مگر اسے روک نہیں سکتے آؤ ولی کے دربار میں آؤ اللہ کے ولی کے دربار میں آؤ سب کہہ رہے ہیں دریا دجلہ زور میں ہے دریا رواں اس کی روانی بہت تیز ہے ہمارے شہر کو ختم کر دے گی ہمارے شہر کو ختم کر دے گی اور سے پاک رضی اللہ عنہ ولایت کے سردار ولیوں کے سردار آپ نے عصا لیا جبہ پہنے دریا کی طرف چلے جا رہے دریا کی طرف چلے جا رہے وہ طوفان کے قریب آئے دریا کے قریب آئے آ کر سب ڈاک دیا ڈاک کر فرمانے لگے اے دریا سن لے عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے اس عصا کے آگے نہ بڑھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دریا کی روانی بہت تیز تھی دریا کی روانی بہت تیز تھی اس عصا کو دیکھ لیا عصا کو دیکھ لیا دیکھ کر کہنے لگی تھم جاؤ یہ گر جاؤ یہ ہے حزن قوم کا خوف ہے قوم کا خوف ہے دل میں قوم بچہ ہے والد سامنے کرام اب رہا ایک مسئلہ 30 ذکر کر کے اپنی بات کو 2 حدیثہ ذکر کر کے ایک بات کو ختم کرتا ہوں سن دیتا ہوں جانا سن دے ٹائم تھوڑا کرا بہت ٹائم دیے ٹائم ہو رہا ہے بات کو ختم کرنے کی کروا رہا ہوں آئیے ایک حدیث سناتا ہوں یہ جو کچھ ہوئی یا وہ سنانے جاتے ان کا حال کیا ہوا اندر ہم جب بھی جو رہتے تھے وہاں ولی رہتے تھے باس ہوتے ولی رہتے نہیں ہوتی باس عجیب ہوتی اور ملتا کیا بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے مر جانے کے بعد تو بولتے ہو دیکھیے اگر مان لو اگر کوئی مر گئے ڈاکٹر علاج کر کے اس کے بات کریں تو ہم پریشان ہو جائیں گے پورے ٹی وی ریڈیو میں ٹی وی میں سب چینلوں میں کیا بات کریں گی مرنے کے بعد بات کریں گی اب یہ کہتے ہیں کہ مر گئے
ارے تم نے بخاری شریف پڑھے کہاں؟ حدیث کو پڑھے کہاں؟ قرآن کو پڑھا ہی کہاں؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بل جو زندہ ہے انہیں رزق ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سن لو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب مومن کے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے، مومن کے گھر میں انتقال کر جاتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، ان کو جو ہے کفنایا جاتا ہے، ان کو جو ہے اب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو سنو میرے آقا کا ارشاد فرماتے ہیں، ہم اس میں گم رہتے ہیں، نہلانے میں گم رہتے ہیں، اپنانے میں گم رہتے ہیں، ان کو غسل دینے میں گم رہتے ہیں، نماز جنازہ میں گم رہتے ہیں، ہم ادھر گم رہتے ہیں، مگر نماز وہ جنازہ جو رہتا ہے، سن لیجیے کیا کہتا ہے، ان کانت الصالحۃ، ان کانت الجنازۃ صالحۃ، اگر نیک جنازہ ہو، بخاری شریف میں آتا ہے، وہ جنازہ اگر نیک ہو، حضور ارشاد فرماتے ہیں تقدمونی، حضور ارشاد فرماتے ہیں قدمونی، حضور فرماتے ہیں کہ ذرا جلدی چلو، جلدی چلو، کون کہتا ہے مرا ہوا مردہ کہتا ہے، وہ جنازہ کہتا ہے نیک ہے کہہ رہا ہے، کون کرنا رہے آپ کا فرمان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا بولتے بخاری شریف پیش کر رہا ہوں، ان کو سننے آتا کانا بھی نہیں ہے، ہاں کاٹی بھی بچارا ہوں۔ اچھا نہیں تو نہیں، نبی پر تو ایمان لانا بولے سو، اس پر تو ایمان لانا، بخاری کو نہیں بھائی، چلو تم بخاری کو کہتا ضعیف حدیث ہے، کیا بولے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے بخاری، اس پر تو نبی بولے اس پر تو ایمان لاؤ۔ ان کانت الجنازۃ صالحۃ قدمونی، جب جنازہ نیک ہوتا ہے تو وہ خود کہتا ہے مجھے ذرا جلدی لے چلو، تم نے کرنا ہے، کیا بات ہے، ابھی تک اس گھر میں رہا، 50 سال رہا، نہیں معلوم 100 سال رہا، 70-80 سال رہا، کیا گھر سے محبت نہیں ہے، کیا اولاد سے محبت نہیں ہے، کیا بیٹا بیٹی سے محبت نہیں ہے، کیا بیوی سے محبت نہیں ہے، آج جلدی چلو کہہ رہا ہے، جلدی کا میں کہہ رہا ہے، قدمونی، میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، تو ایسا ہے، حق ہے، ہر نیک جنازہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، تیرا بیٹا بھی تو ہے، تیرا گھر بھی تو ہے، تو سب سونے جاتا تو گھر جاتا، لوگ کہتے ہمارے گھر میں سو جاؤ، نہیں نیند گھر میں آتی ہے، میرے گھر میں نیند آتی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہے، وہی گھر سے کہہ رہا ہے ذرا جلدی لے چلو، کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، وہ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم، ذرا چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور تعلیم ہوتا ہے بھائی تمہارے گھر سے نکلو، بولے نکل گئی تم، میرے گھر میں میرے کو سونا ہے، سو بولتے گھر کو جاتے، مگر آج بولتا مرنے کے بعد اب جانا ہے میرے کو، جانا ہے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے، عاشق کہتا ہے میرا دیدار مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سنتا رہا، دنیا میں ذکر سنتا رہا، دنیا میں ان کا تذکرہ سنتا رہا، میلاد میں سنتا رہا، عظمت مصطفیٰ کا میلاد مناتا رہا، دنیا میں سنتا رہا، اس قلب میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نگاہ منتظر ہے چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، یہ نگاہ انتظار کر رہی ہے، ہٹو بیٹا تو رہ جانا، بیوی تو رہ جانا، اماں تو رہ جانا، باپ تو رہ جانا، باپ تو رہ جانا، دار تو رہ جانا، گھر تو رہ جانا، میرے نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے قربان کر کے چلا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرا اولیاء کی کیا شان ہے۔ تو سامعین کرام آج بنیاد ہے، آئندہ پھر آگے پڑھیں گے زندہ سبق لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگے اور پھر کبھی پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ میں اس محفل میں سب حضرات پوچھوں گے، میں معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے، نام سب کے فردن مجھے یاد نہیں ہے، نام میری سکا اس میں کچھ غلطی ہو گئی، تھوڑا سا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا، اسی لیے میں سجادہ رشید اور جتنے مہمان بازار سے دادا پیر صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ماشاء اللہ سب سے گزارش کرتا ہوں
کہ مجھے اجازت دے کیونکہ مجھے بہت دور جانا ہے اور ٹائم بھی بالکل صبح دور جانا ہے، انڈیا کے باہر جانا ہے، دور جانا ہے، انڈیا کے باہر جانا ہے، اس لیے ذرا میں جلدی کر رہا ہوں. میں کر لیا اس وقت ان شاء اللہ بیٹھیں گے سکون سے بیٹھیں گے. دوسرے دوسرے موضوع پہ ہمارے نظیر صاحب نے کیا بولنا ہے پہلے بول دے تو پھر ان شاء اللہ اس وقت کریں گے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پڑھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پڑھو جی آیت پڑھنے کا خوف ہے، درد ہے، عقیدہ ہوتے ہیں. محشر کے بارے میں انشاءاللہ مسلم کے بارے میں کوئی ہماری اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمانا. ہے اللہ ہم نے جب سے تیرا ذکر کیا، تیرے نبی کا ذکر کیا، تیرے ولیوں کا تذکرہ کیا، مولا ہے اللہ تم سب کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں بھی مانگتے تھے. بیماری بن کر سواری بن کر کشکول لے کر آئے ہیں دامن پھیلا ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے مولا ان جھولیوں میں کچھ بھی کٹورا ڈال دے. بیکاری ہے، سواری ہے، بھی کٹورا ڈال دے. بڑی مصیبتوں میں، بڑی پریشانیوں میں زندگی کٹ رہی ہے. سنائیں کسے، بتائیں کسے مولا. تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا. تیرے در پر بھی مانگتے ہیں مولا. ایک نگاہ محبت ڈال دے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا ایک نگاہ محبت ہم پر بھی ڈال کر ہمیں ولی بنا دے، محبوب بنا دے، یہ لاڑے بنا دے، یہ چاہنے والے بنا دے. پروردگارا ہماری اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہاتھ گائے ہوئے، نوجوان بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں مولا. اس محفل سے کسی کو خالی ہاتھ نہ جانا. سب کی چھوٹیاں بھر کر اٹھانا مولا، سب کی چھوٹیاں بھر کر اٹھانا مولا. یہ اللہ دیکھ اس محفل کے اندر میری بہنیں بھی ہیں، ان کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے دار بڑے پریشان ہیں، رشتے دار بڑے پریشان ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، دل عبادت بھی کرتے ہیں. نوجوان بچی کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے. میری بچی کا بھی تک نکاح نہیں ہوا مولا. تیرے سوا کوئی مناسب جوڑیاں فراہم کرنے والا نہیں ہے مولا. ان کے لیے مناسب سارے ہیں جوڑیاں فراہم کرنا دے. پروردگار عالم اس محفل میں سب کے مقصد الگ الگ ہیں، سب اپنے اپنے مقصدوں کو لے کر آئے ہیں. اے اللہ پروردگارا سب کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. تجھے واسطہ ہے اہل بیت اعظام کا ہماری دعا کو قبول فرما دے. تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، میرے نبی کی ان دعاؤں کا واسطہ. ہم گناہ گاروں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے. مکہ کی دھرتی پر، مدینہ کی گلیوں میں اپنے آنکھوں سے آنکھ ٹپکا ٹپکا کر پیارے پیارے لمحات مبارک ہلا ہلا کر ہم گناہ گاروں کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ میری امت کو نجات عطا کرنا. وہ کیسی پیاری دعا ہوگی. ہمارے نبی ہمیں یاد کر رہے ہو، تیری رحمتیں برس رہی ہو. اسی پیاری دعا کا واسطہ. جھولیاں خالی ہیں، ذرا جھولیاں بھر دے. ہم سب کے آمین کو قبول فرما لے، ہماری دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے بھی یہاں پر علماء ہیں مولا سب کو ولی بنا دے، سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، متفق بنا دے، متحد بنا دے. مولا ہر پریشانی کو ہم سے دور کر دے. خاتمہ بالخیر فرمانا، ابھی جلد موت نہ دینا. مولا نیک بنا، صالح بنا، تب اپنی بارگاہ میں بلا. اس سے پہلے نہ بلا مولا. ہم سے گناہ جرم پاپ بہت ہو چکے ہیں. عمر دے دے، عمر دے کرنے کی توفیق دے. اللہ اللہ بولنے والے زمین پر بن کر رہے ایسے بنا دے. ہے اللہ عاشق رسول بنا، عاشق خدا بنا. جب فرشتے بھی ہمیں ہماری روح نکالنے آئے تو فرشتے کہے عاشق خدا عاشق رسول ہے، ذرا آہستہ سے
محفل کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کل انبیاء، کل رسولان اعظام، اہل بیت اعظام، کل صحابہ، کل صالحین کے صدقے میں قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی فطرتہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. حضرات گرامی، ابھی تو یہ مقدمہ ہے نا، مقدمہ ابتدائی تھی. اس کے بعد اب آپ کو تفصیل سے خطابات کو سننا ہے. اطمینان سے بیٹھو، سکون سے سنو، انشاءاللہ العزیز بڑا آپ کو سرور ہوگا، بڑی جو ہے نعمتیں ملتے رہے گی. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.